دنیا کے بالائی علاقوں کی طرح عرب کا ریگستان بھی محبت کی کہانی سے الگ نہیں۔ عرب کی تاریخی کتابوں میں سے ایک پریم کہانی ایسی بھی ہے جس کو آج کے دور میں بھلے ہی ہمارے علاقے میں رہنے والے لوگ یعنی غیر عربی نہ جانتے ہوں، مگر عرب میں وہ بہت مشہور ہے اور اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ اس پریم کہانی کو 10th کلاس کے سلیبس میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس پریم کہانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اس دور میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس پریم کہانی کو باقاعدہ مکہ شہر میں موجود کعبے کی دیوار پر چپکایا گیا تھا۔ ایک لمبے وقت تک یہ پریم کہانی کعبے کی دیوار پر لٹکی رہی تھی۔ یہ کہانی ہے انتر اور ابلا نام کے دو ایسے لوگوں کی جو اپنی اصل زندگی میں تو بھلے ہی نہ مل سکے تھے، مگر تاریخی اوراق میں ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ ضرور مل گیا ہے۔ انتر جو ایک آدمی ہوا کرتا تھا، اس کا پورا نام تھا انتر ابن شداد۔ یہ دراصل عرب کے ایک مشہور قبیلے یعنی کہ ابس کے ایک حد سے زیادہ امیر انسان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس کی پیدائش ایک ایسی عورت کے پیٹ سے ہوئی تھی جو غلام ہونے کے ساتھ ساتھ حبشی تھی یعنی کہ کالی تھی۔ اسی وجہ سے اب نسلی طور پر انتر بھی ایک حبشی یعنی کالا انسان ہی پیدا ہوا تھا۔ دوسری طرف جو اس کا باپ تھا وہ حد سے زیادہ امیر بھی ہوا کرتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ انتر تو ایک کالا انسان پیدا ہوا ہے تو اس نے اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا باپ ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی لیے ایک امیر فیملی میں پیدا ہونے کے باوجود بھی انتر کی اہمیت ایک غلام کے سوا کچھ نہیں تھی۔ وہ جب بھی اپنی ماں اور اپنے ساتھ اپنے باپ کو غلاموں جیسا سلوک کرتا ہوا دیکھتا تھا تو نہ صرف روتا تھا بلکہ اس کا دل چھلنی ہو جایا کرتا تھا۔ مگر ان تمام پریشانیوں کے باوجود بھی انتر نے ہار نہ مانی اور اس نے وقت کے ساتھ ساری فوجی تربیت لینا شروع کر دی۔ اس نے نہ صرف تلوار بازی، گھڑ سواری جیسی چیزیں سیکھیں بلکہ وہ سپہ سالار کے بھی سارے فن جان چکا تھا، اور ایک دن وہ آ گیا جب وہ ایک ماہر فوجی کمانڈر بن گیا۔ انہی دنوں اچانک سے ایک لٹیرے گروپ نے ان کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ان لٹیروں نے نہ صرف بہت زیادہ لوگوں میں مار پیٹ کی بلکہ جاتے جاتے اس قبیلے کے بہت سارے قیمتی اونٹوں کو بھی اپنے ساتھ لے بھاگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لٹیرا گروپ اب اس قبیلے کے لوگوں پر بھاری پڑنے لگا اور قریب تھا کہ ہارنے ہی والے تھے، مگر پھر وہ امیر انسان جو انتر کا باپ ہوا کرتا تھا، اس نے انتر کو حکم دیا کہ وہ بھی اس جگہ شامل ہو اور لٹیروں کے اوپر حملہ کرے، لیکن انتر نہ مانا۔ اس نے کہا کہ ایک غلام انسان بھلا اچھی طرح سے حملہ کیسے کر سکتا ہے؟ مگر اس کے باپ نے دوبارہ کہا کہ انتر حملہ کرو، اب تم آزاد ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ انتر اس جنگ میں فوراً کود پڑا اور اتنی شدت اور بہادری کے ساتھ لڑا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پانسا پلٹ گیا اور وہ لٹیرے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ کے بعد سے انتر کی زندگی پوری طرح بدل چکی تھی اور انتر اپنے قبیلے میں بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا۔ مگر انتر نے یہ سب کچھ صرف اور صرف غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان تمام کاموں کو کر کے وہ ابلا نام کی ایک منزل تک پہنچنا چاہتا تھا جو دراصل ایک لڑکی ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی ایسی لڑکی کہ جو اس دور میں قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی مانی جاتی تھی۔ یہ ابلا نام کی لڑکی دراصل اس کے چچا ہی کی لڑکی تھی۔ قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہونے کی وجہ سے امیر سے امیر اور حسین سے حسین انسان ابلا سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر دوسری طرف جو انتر تھا وہ نہ صرف بے پناہ غریب تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک حبشی بھی۔ لیکن یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی،
بلکہ ابلہ بھی انتر سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور ابلہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی انتر سے ہو۔ مگر اب جب انتر کے والد بھی اس کو اپنا بیٹا مان چکے تھے اور اس کی ولدیت کو قبول کر چکے تھے، تو انتر نے موقع غنیمت جان کر ابلہ کے لیے پیغام بھجوایا۔ بھلے ہی اس کے والد نے اس کو قبول کر لیا تھا، مگر آخر وہ تھا تو ایک غلام اور حبشی عورت کا بیٹا، اس لیے اس کے چچا نے اس کو نیچا دکھانے کے لیے 100 نعمانی اونٹ مانگے۔ یہ مانگ اس دور میں کتنی بڑی تھی، اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں مثال کے طور پر کوئی انسان مہر کے بدلے 100 قیمتی کاریں مانگے، ظاہر ہے کہ ایک غریب انسان یہ سب کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے ابلہ کی شادی انتر کی بجائے قبیلے کے کسی اور انسان سے ہو گئی۔ ابلہ کی جدائی نے انتر کی زندگی کو پوری طرح بدل کے رکھ دیا۔ وہ صرف ابلہ ہی کو یاد کرنے لگا۔ انتر کی ابلہ سے جدائی سے پہلے بھی ایک غلام کی حیثیت سے اپنی زندگی میں بہت سارے دکھ دیکھ چکا تھا۔ اب اس نے آہستہ آہستہ اپنے سارے غموں کو لفظوں کے ذریعے شاعری میں اتارنا شروع کر دیا، یعنی اب انتر ایک شاعر بننے لگا۔ ابلہ کی جدائی سے آہستہ آہستہ اپنی شاعری کو شروع کرنے والا یہ انتر ایک دن ایسا شاعر بن گیا کہ اس کی ٹکر کا پورے عرب میں کوئی شاعر ہوا ہی نہیں کرتا تھا، اور آج کے دور میں بھی انتر کا نام نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے ٹاپ شاعر میں لیا جاتا ہے۔ انتر کو ہی ان ساری نظموں کا رائٹر بھی مانا جاتا ہے کہ جن نظموں کو اس دور میں ایک سوتی کپڑے پر سنہری حروف میں لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکایا گیا تھا۔ انتر کی موت بھی معمولی نہیں تھی، اسے 90 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا تھا۔